تم نے ایسا ہی سوچا ہو اور دلاور نے یہی کہا ہو، مگر آثار بتاتے ہیں کہ یہاں تمہاری پوزیشن بھی ہم سے مختلف نہیں ہے۔ دلاور بہت عیار شکاری ہے، اس نے جال بچھایا دشمنوں کے لیے، لیکن تمہیں بھی دوستی کا جھانسا دے کے پھانس لیا۔ استاد پیڈرو کی خاموشی ہی اس تلخ حقیقت کا اعتراف تھی، لیکن اس کے اندر کا بدماش ہمارے سامنے ہار ماننے پر تیار نہ تھا۔ اس نے سرکس کے شیر کی طرح داڑ کے کہا، افلاطون کی اولاد، جو دلاور کر سکتا ہے اس سے برا میں کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ۔ یہاں اسی جگہ رسی بھی چل جائے گی اور اس کے بل بھی نکل جائیں گے۔ اس نے ناقابل اشارت زبان میں بہت کچھ کہا۔ وہ کیا کر سکتا ہے مگر اس کا کسی پر کیا اثر ہوتا؟ میں اسے چڑھانے کے لیے یوں مسکراتا رہا جیسے میرے سامنے کوئی مسخرہ اپنی احمقانہ باتوں کو مذاق بنا کے پیش کر رہا ہو یا گھسے پیٹے تھرڈ کلاس لطیفے سنا رہا ہو۔ ایسا ہی غالب نے بھی کیا، وہ بھی اپنی بدتیسی کی نمائش کرتا رہا۔ جب چودھری دلاور کی بیوی اندر آئی تو پیڈرو ایسے سٹک گیا جیسے مالکن کے آتے ہی بھونکنے والا کتا چپ ہو جائے اور نظر کا اشارہ سمجھ کے روپوش ہو جائے۔ وہ بہت پریشان، افسردہ اور تھکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تم نے مجھے بہت مایوس کیا سکندر، میں نے کہا۔ غلطی آپ کی ہے میڈم، کیا آپ نے مجھ سے توقعات وابستہ کر لی تھی؟ تم نے میرے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا، اس نے دکھی انداز میں سر ہلایا۔ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، رابعہ نے کہا۔ یہ معاملہ تھا ہمارے اور دلاور کے درمیان، یا دلاور کے اور قانون کے درمیان۔ وہ ایک دم بھڑک اٹھی۔ قانون کی بات مت کرو وکیل کی اولاد، یہ عدالت نہیں ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے پھر رہے تھے کیا وہ قانون کے مطابق تھا؟ تم نے تو قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے رکھا تھا۔ کیا تھی یہ تمہاری MRS آخر، مائٹ از رائٹ سوسائٹی، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس کا فلسفہ؟ جنگل کے قانون کو تم نے اپنا دستور بنا لیا تھا۔ کیا نہیں کیا تم نے قانون اور انصاف کے نام پر؟ کون سا جرم نہیں کیا تم سب نے؟ ڈاکے تم نے ڈالے، قتل تم نے کیے، گاڑیاں تم نے چھینی، اغوا تم نے کیے، کہاں کہاں بم رکھے، کہاں کہاں آگ لگائی، کیسے کیسے بھیس بدلے۔ بات کرتے ہو قانون کی؟ ذرا اولیا دیکھو اپنے MRS کے چیف، اپنے ہیرو سکندر اعظم کا، یہ کیوں فرانچ وکیل بنے پھر رہے ہیں؟ اس جال سازی میں تم سب ایک دوسرے سے بڑھ کر ہو۔ تم نے دلاوری کو نہیں، وکیلوں کو، پولیس کو، یہاں تک کہ عدالت کو دھوکہ دیا۔ کیا تمہارا یہ جرم کم سنگین ہے؟ باقی سب نے تو قانون کو نہیں پڑھا، مگر مس رابعہ قاری، تم تو بہت بڑی وکیل اور معزز وکیل سمجھی جاتی ہو۔ کس منہ سے قانون کی بات کر سکتی ہو تم میرے سامنے؟ مجرم پیڈرو ہے، دلاور ہے تو تم بھی ہو۔ قانون کا احترام اتنا ہی کرتے ہو سکندر تو پہلے خود کو قانون کے حوالے کرو۔ قانون کی نظر میں آج بھی تم ایک مفرور مجرم ہو۔ اگر میں چاہوں تو ابھی اور اسی وقت ایک ٹیلی فون کر کے پولیس کو طلب کر سکتی ہوں کہ آؤ اور اپنے مجرم کو لے جاؤ۔ اور وہ جو سب سے بڑا مجرم ہے، وہ ہنسی، ہاں وہ سب سے بڑا مجرم ہے، مگر وہ میرا شوہر ہے اور وہ خود کو شریف آدمی بھی نہیں کہتا۔ جب تک میں زندہ ہوں اسے میں بھی اسی طرح بچاؤں گی جیسے ہر بیوی بچاتی ہے۔ تم بیوی نہیں ہو مس رابعہ، محبوبہ ہو، بلکہ داشتہ ہو۔ ابھی تم ماں نہیں بنی ہو سکندر کے بچوں کی۔ تم نے میری طرح اولاد کو پال پوس کر بڑا نہیں کیا ہے، اس کے باوجود تم سکندر کی خاطر جان دے سکتی ہو، تو میں کیوں نہ بچاؤں اپنے گھر کو، اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کے باپ کو؟ ہم سب خاموش تھے، کسی کے پاس دلاور کی بیوی کی بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ بلا شبہ یہ قانونی جنگ نہیں تھی، یہ لا قانونیت کے خلاف لا قانونیت کی جنگ تھی۔ ہم نے تو اس جنگ کی ابتدا قانونی طریقے سے کی تھی، مگر بہت جلد ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ جن سے ہمارا مقابلہ ہے وہ تو قانون کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اس کے وجود کو نہیں مانتے، الٹا وہ قانون کی تذلیل یوں کرتے ہیں کہ اسے اپنی قوت خرید میں سمجھتے ہیں۔ وہ ایسے فرعون ہیں جو اپنی دولت اور بدماشی کی طاقت کے سامنے نعوذ باللہ خدا کی خدائی کو کچھ نہیں سمجھتے۔ ایسے مردود شیطانوں کا مقابلہ ہم قانون کی مدد سے کیسے کر سکتے تھے؟ ویسے بھی قانون حفاظت کرتا ہے انسانوں کی، کسی سانپ کا سر کچلنے والے کو قانون کچھ نہیں کہتا، پاگل کتے کو گولی مارنے والے کے لیے کوئی سزا نہیں، خادم خور درندے کو ہلاک کرنے کے لیے قانون سے اجازت نہیں لینی پڑتی۔ دلاور کی بیوی نے پھر خاموشی کو توڑا۔ میں نے بڑی کوشش سے چودھری صاحب کو قائل کیا تھا کہ صرف ایک بار میری خاطر اور میرے بچوں کی خاطر ان سے بات کر لو، شاید یہ آگ اور خون کا انتقامی سلسلہ ختم ہو جائے۔ اور یہ سفارش میں پہلے کرتی تو چودھری صاحب خود مجھے گولی مار دیتے کہ تو میری جان کے دشمنوں کی حمایت کرتی ہے حرامزادی۔ لیکن میں نے کہا، لیکن تم نے کہا کہ سکندر نے میری جان بچائی تھی، وہ مدد نہ کرتا تو شاید ہم سب بھی مارے جاتے، اور تم بھی۔ تمہارے کاروبار پر تمہارے اپنے پارٹنر شوکت رانا اور ڈاکٹر شاہ قابض ہو جاتے، اور جب تم نے اس احسان کا واسطہ دیا تو دلاور مان گیا کہ اچھا بلاؤ انہیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی، مگر اب کیا فائدہ؟ میں نے کہا، اب وہ احسان کوئی احسان نہیں رہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ چودھری صاحب جب ہوش میں آئیں گے اور ان کا غصہ اترے گا تو وہ کیا کریں گے۔
یہ ہو سکتا ہے کہ میں پھر ان کو منا لوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میری ایک نہ مانے۔ اس پاگل کا دماغ تو میں بھی درست کروں گی اگر چودھری صاحب نے اسے زندہ چھوڑا۔ غالب نے کہا، جاؤ بی بی، ایسی باتوں سے نہ ہم پہلے ڈرے ہیں نہ ڈریں گے۔ ہم جانتے ہیں تمہارے چودھری صاحب کو، اور وہ بھی جانتے ہیں اچھی طرح کہ ہم مسلمان ہیں۔ کوئی مسلمان موت سے نہیں ڈرتا۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ موت ایک بار ہی آتی ہے، کب آتی ہے، کیسے آتی ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ میں نے کہا۔ وہ بیزار صورت بنا کے اٹھ گئی۔ چاہے یہ گفتگو سے کتابی لگی تھی اور اس کی مشکلات کا حل کسی کتاب میں نہیں تھا۔ میں نے کہا، مسز دلاور۔ وہ رک گئی۔ اب کیا ہے؟ میں نے کہا، اگر تم واقعی کچھ کرنا چاہتی ہو اور کر سکتی ہو تو ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو، یا کم از کم ان کو چھوڑ دو۔ میرا اشارہ نازو کی طرف تھا جو بدستور بے ہوش تھی، اور غالب کی طرف بھی۔ تم جانتی ہو یہ پاگل تھی، اور اسے پاگل کرنے والا بھی کون تھا؟ اسے اپنا ہوش نہیں۔ غالب نے برہمی سے کہا، کوئی ضرورت نہیں اس سفارش کی۔ میں نے غالب کے احتجاج کو نظر انداز کر دیا۔ اگر تمہیں احسان کا قرض اتارنے کا خیال ہے تو ان کی جاں بخشی کرا دو۔ غالب نے چیخ کے کہا، لعنت اس پر جو دلاور سے جاں بخشی کی درخواست کرے۔ میں نے کہا، اس کی باتوں پر مت جاؤ، اس کے حصے کی سزا میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ رابعہ نے کہا، نازو کے بدلے مجھے ہر سزا منظور ہوگی۔ غالب نے رابعہ کو شعلہ بار نظروں سے دیکھا۔ رابعہ، نہیں چاہیے مجھے تمہارا یہ احسان، مجھے خدا پر بھروسہ ہے، وہ ہمارا محافظ ہے۔ دلاور کی بیوی نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ اس نے باری باری ہم سب کے چہروں کو دیکھا اور پھر ساری لا کے اندر چلی گئی۔ میں نے کہا، دیکھ غالب، اچھا مجھے بھی نہیں لگتا بھیک مانگنا اور پھر دلاور جیسے دشمن سے رعایت طلب کرنا۔ غالب نے تلخی سے کہا، آخر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ یہی کہ آپ بڑے مخلص دوست ہیں اور دوستی میں جان بھی قربان کر سکتے ہیں؟ یہ ثابت کرنے والی کوئی بات نہیں۔ جیسے دن کے اجالے میں سورج کا وجود کسی ثبوت کا محتاج نہیں، ایسے ہی ہم سب کی دوستی، ہمارا خلوص، ہمارے جذبات ہیں زندہ حقائق۔ پھر آپ نے مجھ پہ یہ احسان کیوں کیا؟ پھر وہی احمقانہ بات، ہم ایک دوسرے کے لیے جو بھی کرتے ہیں کیا وہ احسان ہوتا ہے؟ میں نے کہا، اس کو یوں دیکھ کے مرزا غالب کے وقت کی مصلحت کو سمجھنا ہی عقل مندی ہے۔ یعنی ضرورت پڑنے پر گدھے کو باپ بنا لینا؟ نہیں، آبرو مندی کے ساتھ حالات سے سمجھوتا کرنا، یہ بھی جنگ کی حکمت عملی میں شامل ہے۔ اگر دلاور کی بیوی یہ سمجھتی ہے اور خود چودھری دلاور تسلیم کرتا ہے کہ ہم نے اس پر کوئی احسان کیا تھا، حالانکہ ہم نے تو بس اپنا اخلاقی فرض پورا کیا تھا، اور وہ اس احسان کا بدلہ بھی چکانا چاہتے ہیں، تو ہم موقع سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں؟ ہم اس سے اپنا ادھار وصول کر لیں، اور وہ بھی اشد ضرورت کی مجبوری میں، تو اس میں کون سی معیوب اور غیر اخلاقی بات ہے؟ اگر نازو پوری طرح فٹ ہوتی تو میں اس کی سفارش نہ کرتا۔ ابھی جو کچھ ہوا اسے ایک وقتی دورہ ہی سمجھنا چاہیے، ورنہ وہ میرے نزدیک 90% ٹھیک ہے۔ 10% پاگل تو سب ہوتے ہیں۔ رابعہ مسکرائی، ہم شاید 10% پاگل نہیں ہیں، 10% ہی ٹھیک ہیں۔ میں نے کہا، ایسی حالت میں نازو کا دوبارہ ان حالات سے دو چار ہونا جو اس کے ذہنی عدم توازن کا سبب بنے تھے، زیادہ خطرناک اور نقصان دہ ثابت ہوتا۔ اس کے ساتھ تمہارا ہونا بھی اس لیے بہتر ہے کہ ایک مسئلہ ہے دماغ کا تو دوسرا دل کا۔ رابعہ بولی۔ میں نے کہا، رائٹ، لیکن تیسرا مسئلہ ہے ہم سب کی بقا کا۔ ہم ایک ساتھ پکڑے گئے تو کیا کریں گے؟ اچھا ہے کسی بہانے دو ہی نکل جائیں، اس سے ہماری امید کا رشتہ قائم رہے گا، خواہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ امید رہے گی کہ تم ضرور کچھ کرو گے، کوئی راستہ تلاش کر لو گے، کوئی وسیلہ بنا لو گے۔ کوئی تو ہے جسے معلوم ہے کہ رابعہ اور میں سختی یہ حالات سے گھبرا کے یا عشق کے پاگل پن میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے فرار نہیں ہوئے ہیں، اور کسی خانے میں بھی نہیں ہیں۔ رابعہ بولی۔ خانے میں؟ غالب بولا۔ رابعہ نے کہا، ہاں، پاگل خانے، جیل خانے، عجائب خانے اور مردہ خانے، یا میں خانے میں نہیں ہے۔ رابعہ کی مراد میں خانہ عشق سے ہے۔ میں نے کہا، غالب بھی اب قائل ہو چکا تھا، سب سے اچھے 3 خانے ہوتے ہیں۔ رابعہ نے حیرانی سے کہا، پہلے والے 3 خانے؟ نہیں، ایک اپنا غریب خانہ، اس کے اندر غسل خانہ اور باورچی خانہ، بس یہی اپنے نصیب میں نہیں۔ نصیب میں تو ہوں گے یار، بس آگے پیچھے کی بات ہے۔ محسن کو مل گئے، یہاں تک کہ مولوی خادم حسین کو مل گئے۔ رابعہ بولی۔ مولوی خادم حسین کو 2 بار مل گئے؟ میں نے ہنس کے کہا، بقول شاعر کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے، باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں۔ غالب بولا، آج انکشاف ہوا کہ انشاءاللہ خان انشاء نے یہ شعر شادی سے پہلے کسی کی بارات دے کے کہا ہوگا۔ دلاور کی بیوی دوسری بار کسی فاتح کمانڈر کی طرح چلتی ہوئی اندر آئی، جو محافظوں کی معیت میں پہلی بار جنگی قیدیوں کا معائنہ کرنے نکلا ہو۔ اس کے ساتھ 4 حکم کے غلام تھے، جن کے چہرے ہمارے لیے اجنبی نہیں تھے۔ وہ بڑے تندرست و توانا، ظالم، خونخوار قسم کے مشینی انسان لگتے تھے۔
جو احساس سے نہ آشنا ہوں اور صرف اشارے پر حرکت کرتے ہوں۔ دیکھو یہ جو لڑکی پڑی ہوئی ہے اسے بھی لے جاؤ اور اس کے قسم کو بھی۔ اس نے بڑی بدخوئی سے غالب کی طرف اشارہ کیا۔ گاڑی باہر کھڑی ہے، ان کو کہیں چھوڑاؤ جہاں یہ کہیں۔ غالب نے یہ کہا بھری، نیک دل خاتون، اللہ آپ کا بھلا کرے، بس یہ لوگ ہمیں مکے مدینے پہنچا دیں۔ دلاور کی بیوی نے برہمی سے کہا، بکواس بند کرو۔ غالب مسکینی سے بولا، ناراض کیوں ہوتی ہیں جی، چلے گولی مار پہنچا دیں۔ گولی مار؟ کراچی کا ایک علاقہ ہے جی، اپنا ماموں رہتا ہے وہاں۔ غالب نے کہا۔ حکم کی تعمیل کرنے والے نادوں کی طرف بڑھے تو غالب کھڑا ہو گیا۔ آپ مت تکلیف کریں، میں اٹھا لیتا ہوں اس مصیبت کو، ساری عمر کی مصیبت ہے میرے لیے تو۔ دلاور کی بیوی نے مسکراہٹ کو دبا لیا۔ غالب نے نازوں کو اٹھا کے کندھے پر ڈالا اور بولا، اچھا جی اجازت ہے۔ اس نے مجھ سے اور رابعہ سے رخصت کے انداز میں مصافحہ کیا۔ میں نے ہاتھ ملا کے کہا، رب راکھا، آتے جاتے رہنا۔ رابعہ نے کہا، ہاں جب بھی موقع ملے۔ دلاور کی بیوی ہمارے غیر سنجیدہ رویے پر حیران تھی۔ جب دو محافظوں کے ساتھ غالب چلا گیا تو اس نے سر ہلا کے خود کلامی کے انداز میں کہا، واقعی ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ میں نے کہا، سچ فرمایا آپ نے، پیڈرو سے بڑھ کے دلاور اور دلاور سے بڑھ کے آپ، باقی جملہ پھر کبھی۔ دلاور کی بیوی کے ساتھ رہ جانے والے دونوں شکاری کتے ہم پر جپٹ پڑنے کے لیے تیار تھے۔ اس نے اپنی گریبان میں ہاتھ ڈالا اور ایک ریوالور نکال کے گویا ثابت کر دیا کہ ابھی تو میں جوان ہوں۔ وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی اور یہ بات میں بھی سمجھتا تھا کہ دوسری غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ نہ جانے کیوں اور کیسے دلاور کی بیوی نے غالب اور نادوں کو رہا کرانے کی کوشش میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ اس نے دلاور سے منظوری لی تھی یا خود فیصلہ کرنے کا رسک لیا تھا؟ غالب اور نادوں کو واقعی رہا کیا گیا تھا یا کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا تھا؟ ان سب سوالات کا جواب وقت کے پاس تھا۔ محافظوں نے میری تلاشی لی اور پھر ہمیں دوسرے کمرے میں لے گئے۔ دیکھو سکندر، دلاور کی بیوی نے دروازے میں رک کر کہا۔ میں نے پلٹ کر کہا، دیکھ لیا جی، اچھی لگ رہی ہیں آپ۔ وہ زیادہ سیریس ہو گئی۔ خود کشی کرنا چاہو تو تمہیں کوئی روک نہیں سکتا، لیکن جس طرح تم نے غالب اور نادوں کی زندگی بچانے کے لیے عقل سے کام لیا، ایسے ہی خود کو بچا سکتے ہو۔ تم زندگی کا سودا کر سکتے ہو اور زندہ رہنے کا حق مانگ سکتے ہو، لیکن چھین نہیں سکتے، سمجھے؟ میں نے کہا، یہ بات اسے سمجھاؤ جو سمجھتا ہو کہ انسانوں کی زندگی اور موت پر اس کا اختیار ہے۔ خدا سے دعا مانگی جا سکتی ہے، نہ سودا کیا جا سکتا ہے اور نہ کچھ چھینا جا سکتا ہے۔ پھر بھی جذبات کے جوش میں مت آنا، تم نوجوان ہو ابھی، لیکن میرے فیصل کی طرح نو عمر لڑکے نہیں رہے۔ دلاور بھی جب تمہاری عمر کا تھا تو بہت جوشیلا تھا۔ اب عمر کا تقاضا یہ تھا کہ وہ زیادہ بردبار ہوتا، لیکن اس کے اعصاب پہلے جیسے مضبوط نہیں رہے۔ پھر ابھی بڑے سخت امتحان سے گزرا ہے وہ، اور اس کے دل میں تمہارے خلاف نفرت کی آگ بھڑک رہی ہے، بس اس پر تیل مت چھڑکنا۔ وہ اپنے پیچھے دروازے کو مکفل کر کے چلی گئی۔ رابعہ نے اس کے جانے کے بعد کہا، آخر اسے اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے ہم سے؟ یہ جذباتی ہمدردی ہے، میں نے کہا، بلکہ جذباتی وابستگی۔ جذباتی وابستگی کس سے؟ ظاہر ہے مجھ سے، میں نے کہا۔ تم سے تو دلاور کو ہو سکتی تھی، اور کیا پتا ہو۔ وہ ہنس پڑی۔ یعنی یہ خوش فہمی ہے جناب کو کہ وہ فریفتہ ہے آپ پر؟ میں نے عاجزی سے کہا، وہ دراصل قصور میری نیت کا نہیں، بلکہ کچھ شخصیت ہی ایسی عطا کی ہے خدا نے، تبھی تو مرتی ہو تم مجھ پر۔ یہ اطلاع بھی غلط ہے۔ اپنی صورت ملاحظہ کی ہے کبھی آئینے میں؟ رابعہ نے کہا، ہوں، مرتی ہو مجھ پر۔ اب کیا عرض کروں، یہ رقابت اور حسد کے جذبات بول رہے ہیں، ورنہ تم خود جانتی ہو کہ شخصیت کے طلسم کا صورت کے حسن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سیکس اپیل کچھ اور ہی چیز ہے۔ دیکھو نا، اب لوہے جیسی فضول اور بدصورت دانت میں کشش ہے مقناطیس کے لیے، سونے چاندی میں نہیں ہے۔ تو آپ مقناطیس ہیں یا لوہا؟ پتہ نہیں۔ میں نے سر کھجا کر کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیوں نہ ہم ٹاس کر لیں آپس میں کہ کون لوہا ہے اور کون مقناطیس؟ یہ دوسرا کمرہ نسبتاً چھوٹا تھا اور غالباً اس کوٹھی میں اسٹور کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس میں کوئی کوٹری نہیں تھی اور نہ کوئی روشن دان تھا۔ اندر فرش پر گرد تھی اور مختلف چیزوں کی ملی جلی بو جو یہاں پڑی رہتی ہوں گی۔ فرش پر تیل کے داغ نمایاں تھے اور بہت بلندی پر روشن 40 واٹ کے بلب کی روشنی میں دیواروں کا بوسیدہ رنگ، کونوں میں مکڑیوں کے جالے اور کہیں کہیں سے پلستر خراب دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ ہمارے لیے قید و بند کا پہلا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ میں نے رابعہ سے غیر سنجیدہ لہجے میں جتنی باتیں کی تھیں، ان کا مقصد ہی خوف کے نفسیاتی دباؤ کو کم کرنا تھا۔ خود رابعہ نے ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس کے ذہن پر ماحول کا کوئی اثر نہیں اور وہ دلاور کی قید میں میرے ساتھ ہر قسم کی سختی حالات برداشت کرنے کے لیے تیار تھی۔ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ میں نے کہا، رابعہ
تمہیں ڈر لگ رہا ہے نا؟ وہ مجھ سے چمٹ گئی۔ ہاں۔ اس نے سر ہلا کے میرے کانوں میں سرگوشی کی۔ بہت بزدل ہوں میں نے اسے باہوں میں سمیٹ لیا۔ نہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کتنی بہادر ہو۔ ڈر تو مجھے بھی لگ رہا ہے۔ ہم دیوار سے ٹیک لگا کے فرش پر بیٹھ گئے۔ رابعہ نے اپنا سر میرے کندھے پر رکھ دیا۔ پتہ ہے میں کیا چاہتی ہوں اس وقت؟ دیکھو، بانو بازار کے دئی بلوں کی فرمائش مت کر دینا۔ وہ مسکرائی۔ اگر تقدیر مجھے موقع دے ایک خواہش کی تکمیل کا، میں بتاؤں؟ تم خواہش کرنا کہ جو میں مانگوں وہ مل جائے۔ ایک خواہش کے کوزے میں خواہشات کا سمندر بند کر دینا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں مر جانا چاہتی ہوں ابھی اور اسی وقت۔ میں نے اس کی آنکھوں کو، اس کے لبوں کو، اس کے بالوں کو اور گردن پر ستارہ سحری کی طرح جگمگاتے تل کو چوما۔ جان، یہ کیا فضول بات ہے؟ نہیں سکندر، یہ خواہش ہے، اور خواہشات یا خوابوں پر ذہن کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ یہ تو اس وقت اور اس لمحے کی بات ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ اچانک فرشتہ اجل ہم دونوں کی روح قبض کر لے، ایسے کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ اچانک دلاور اندر آئے اور ہم دونوں کو گولی مار دے۔ مس رابعہ کاری، آپ کی خواہش آپ کو مبارک۔ دلاور اس نیت سے آیا تو میں اسے صاف بتا دوں گا کہ خاتون کی یہ دلی تمنا تھی۔ آپ اچھی طرح نشانہ لے کر بسم اللہ کریں، مجھے قطعی کوئی شکایت نہیں ہوگی، بلکہ میں کہوں گا کہ تھینک یو، تم نے میری اکلوتی محبوبہ کی وہ تمنا پوری کی جو میں نہیں کر سکتا تھا۔ اب مجھے اجازت دیں۔ رابعہ نے ہنستے ہوئے میرے سینے پر مکہ مارا۔ کمینے، میں نے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہا۔ آہ، دل توڑ دیا نا ظالم، کیا بھرپور پنچ مارا ہے، این دل کے مقام پر۔ رابعہ نے میرے کان کھینچ کر کہا، اچھا اگر میں مر گئی تو تم کیا کرو گے؟ تم سے ہو جاتی تو میں جواب دیتا کہ دوسری شادی۔ دیکھو نا، جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ؟ مرد کی ذات میں وفا تو ہے نہیں۔ سوئم یا چیلم تک اللہ صبر جمیل بھی عطا کرتا ہے، اور جمیل صورت کا نعم البدل بھی۔ ویسے ایک بات طے ہے، تم جیسی۔ میں اسے غور سے دیکھ کر چپ ہو گیا۔ مجھ جیسی؟ کیا؟ برا مت ماننا، تمہارا خیال ہوگا کہ میں حسین کہوں گا، میں احمق کہنا چاہتا تھا۔ تم جیسی احمق واقعی دوسری نہ ملتی۔ چلو، کچھ تو ہے مجھ میں ایسی بات جو کسی اور میں نہیں۔ وہ افسردگی سے بولی۔ ظاہر ہے رابعہ تو ایک ہی تھی، وہ مل گئی مجھے۔ دوسرے رومانٹک سین میں روایتی فلمی ویلن سے زیادہ خبیث قسم کے ایک شخص نے مداخلت کی۔ اس کا سر بالکل صاف تھا، غالباً وہ چہرے کے ساتھ ہر روز سر کو بھی شیو کرتا تھا۔ یولبرائز کی طرح چہرے کے نقوش، کرخت اور کلفدار مونچھوں سے کسی پہلوان کے سے پھڑکتی مچھلیوں والے بازو، مزی کا خیز حد تک چوڑے، صاف پر گوشت سینے اور فولادی ستون نظر آنے والی ٹانگوں سے اس کی شخصیت ہیبت ناکی کا تاثر زیادہ ڈرامائی محسوس کراتی تھی۔ میرا مشاہدہ اور تجربہ یہ تھا کہ ایسے شو پیس محض دکھانے اور ڈرانے کے لیے ہوتے ہیں، جو واقعی خطرناک ہوتے ہیں وہ صورت سے بے ضرر اور غیر متاثر کن شخصیت کے مالک لگتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک فولادی زنجیر تھی۔ اس نے پاؤں پھیلا کے اور ہاتھ جھٹک کے کہا، چلو۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ بظاہر تم مرد ہو، لیکن اوپر تمہیں ضرور کچھ پہن لینا چاہیے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ رابعہ نے مجھے ٹوکا دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ بے شرمی کی باتیں مت کرو۔ کہاں چلیں؟ میرے ساتھ۔ وہ گرا کے ایک قدم آگے آیا۔ میں نے کہا، میرا دل چاہتا ہے کہ گدگدی کروں تمہیں۔ اس نے زنجیر کو بڑے وحشیانہ انداز میں گھمایا۔ وہ بھینس باندھنے والی موٹی زنجیر تھی۔ اگر میرا جسم اس کی زد میں آ جاتا تو شاید میرا گوشت ادھڑ جاتا، مگر مجھے پہلے سے اندازہ تھا کہ وہ اس ہتھیار کو کیسے استعمال کرے گا۔ میں نے رابعہ کو بچاتے ہوئے غوطہ مارا اور زنجیر کو ایسے پکڑ لیا جیسے کیچ کرنے والا اس گیند کو پکڑ لیتا ہے جو کرکٹ کے گراؤنڈ کی باؤنڈری عبور کرنے کے لیے گولی کی طرح جا رہی ہو۔ ساری بات پھرتی، مہارت اور ٹائمنگ کی ہوتی ہے۔ زنجیر میری گرفت میں آئی تو اسے ایک جھٹکا لگا۔ اپنے وزن کی وجہ سے وہ منہ کے بل نہیں گرا، مگر زنجیر اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ یہ لو، پھر کوشش کرو۔ میں نے زنجیر اس کی طرف پھینک دی۔ رابعہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ سکندر، دلاور کی بیوی نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا، اسی لیے تو مقابلہ نہیں کر رہا ہوں۔ پھر کتنی محبت سے کہا تھا اس دشمن جاں، میرا مطلب ہے دشمن کی ہونے والی حسین بیوہ نے۔ رابعہ نے کہا، چلو پہلوان، ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ پہلوان نے زنجیر پھر اٹھا لی، مگر وہ جتنا حیران تھا اتنا ہی رابعہ کی بات سے پریشان ہوا۔ میرے پاس ریوالور بھی ہے۔ میں نے کہا، اچھا ذرا دکھاؤ تو، گولیاں بھی ہیں اس میں؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ اصل گولیاں ہیں۔ چلانا آتا ہے تمہیں؟ میں نے کہا، ہاں۔ چلا کے دکھاؤں؟ وہ بولا۔ رابعہ نے گھبرا کر کہا، نہیں، اسے جیب میں ہی رہنے دو، کہیں الٹا نہ چل جائے۔ وہ ذہنی طور پر پسماندہ تھا۔ اس کے پاس صرف جسم بڑا تھا، دماغ بہت چھوٹے بچے کا تھا۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا کہ میں اس سے ریوالور بھی چھین لوں۔
مگر مسلح ہو جانے کے باوجود لڑ بھیڑ کے اس جگہ سے زندہ سلامت نکل جانا عملاً ناممکن تھا۔ اس لیے دلاور کی بیوی مجھے وارننگ دے گئی تھی کہ خودکشی کی کوشش مت کرنا۔ مجھ پر اس وقت 14 تبک روشن ہو گئے جب دروازے سے باہر آتے ہی میرے سر پر کسی نامعلوم ہاتھ نے ڈنڈا دے مارا اور دوسرے لمحے میرا وجود تاریکی اور خلا میں گم ہو گیا۔ دوبارہ میری آنکھ کھلی تو مجھے ویسا ہی لگا جیسا کہ ہر بار ہوش میں آنے کے بعد لگتا تھا۔ زمین گھوم رہی تھی، اس کے ساتھ ہی میں بھی گردش میں تھا اور میرے سر کے اندر دم دم ہتھوڑے چل رہے تھے۔ مجھے متلی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسی حالت میں یہ خیال آنا بھی فطری سی بات تھی کہ یہ عالم نزع ہے اور میں فوت ہو رہا ہوں۔ چند سیکنڈ یا چند منٹ کے بعد صورتحال کچھ واضح ہوئی تو مجھے سب سے پہلے تاریکی، ٹھنڈک اور نمی کا احساس ہوا۔ میرے جسم پر کپڑے بھی نہیں تھے۔ ہو میرے خدا، میں فوت تو نہیں ہو رہا ہوں، فوت ہو چکا ہوں۔ کسی زبردست غلط فہمی کی بنا پر لوائقین مجھے مردہ سمجھ کے دفن کر گئے، حالانکہ میں زندہ تھا۔ دوسرے لمحے میں نے اس سہمکانہ خیال کو بھی مسترد کر دیا۔ یہ ماحول کا اثر تھا کہ میں خود کو قبر میں محسوس کر رہا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ میں زندہ تھا۔ ایک دم مجھے یاد آ گیا کہ یہ کیا جگہ ہو سکتی ہے اور میں کہاں ہوں۔ چودھری دلاور نے اسی جگہ کا ذکر کیا تھا۔ الفاظ میں جو مناظر اس نے بولے تھے یہ بالکل وہی منظر تھا۔ میں نے آنکھیں پوری طرح کھول کے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ میں ایک سرنگ میں نیم دراز تھا۔ گندا بدبودار پانی میرے بے لباس جسم کو چھوتا ہوا گزر رہا تھا۔ یہ پانی دائیں طرف سے آ رہا تھا جہاں فولادی سلاخوں والی جالی تھی۔ اس جالی کے پیچھے کافی فاصلے پر ایک بلب جل رہا تھا۔ اب مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ سر گما کے دوسری طرف دیکھوں۔ مجھے معلوم تھا کہ دوسری طرف کیا نظر آئے گا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھاما اور اٹھ کر بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب بھی میرا سر کسی چٹان کی طرح ہو رہا تھا جو زلزلے کی زد میں ہو۔ درد کے دریا کا ایک سیلاب تھا جس کا ریلا سر کی ہر دیوار سے ٹکرا رہا تھا۔ اس کا اثر میری آنکھوں پر بھی پڑا تھا۔ مجھے سارا منظر کچھ دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ ہر چیز یوں دکھائی دے رہی تھی جیسے ایک حقیقی وجود کے ساتھ اس کا سایہ بھی ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات تھی۔ یہ ہو سکتا تھا کہ کچھ دیر بعد مجھے دو کی جگہ ایک چیز نظر آنے لگے۔ چوٹ نے سر کے اس حصے کو متاثر کیا تھا جس کا براہ راست تعلق بصارت سے تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اندھا ہونے سے بال بال بچ گیا تھا۔ چودھری دلاور نے وہی کیا تھا جو کہا تھا۔ شاید یہ سزا فوراً نہ ملتی۔ اس نے ایک موقع فراہم کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا، لیکن نادوں کی جرت نے جو اس کے نزدیک گستاخی تھی چودھری دلاور کو اپنا ارادہ بدلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سیوریج لائن واقعی 5 فٹ قطر کی تھی، مگر لائن کے تناسب سے اس میں پانی بہت کم تھا۔ نکاسی آب کا نظام بھی ایک اصول کے تحت بچھایا جاتا ہے۔ گھر کے اندر سے گلی میں آنے والا لائن 6 انچ کی ہو تو گلی کی لائن 1 فٹ کی ہوتی ہے۔ پھر 1 فٹ کی بہت سی لائنوں کا سلسلہ 2 فٹ کی ایک لائن سے جا ملتا ہے۔ 2 فٹ کی ہر لائن مزید آگے جا کے 3 یا 4 فٹ کی لائن میں شامل ہوتی ہے۔ استعمال شدہ پانی اور اس کے ساتھ بہہ کر آنے والی غلاظت کا تناسب اسی حساب سے بڑھتا جاتا ہے۔ 1 فٹ کی لائن میں 100 گھروں کی نکاسی ہوتی ہے تو 2 فٹ والی میں 1000-2000 گھروں کی۔ حساب کی اس اندازے سے 5 فٹ کی سیوریج لائن سے 5-10 ہزار گھروں کا پانی اور غلاظت کا ریلا گزرتا تو میں اس کے فرش پر بیٹھ نہیں سکتا تھا، اور پانی کی سطح صرف 1 فٹ نہیں ہو سکتی تھی۔ عام طور پر شہر کی گٹر لائنیں ابلتی نظر آتی ہیں، صاف ہوں تب بھی 5 فٹ کی لائن میں 3-4 فٹ تک سیاہ بدبودار کیچڑ اور ہزاروں گھروں میں بسنے والے لاکھوں انسانوں کی گندگی بھری ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ نتیجہ اخذ کر کے مجھے کچھ مایوسی ہوئی کہ جہاں ہم قید تھے وہاں آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہ 5-10 ہزار گھروں کا نہیں 150 گھروں کا پانی تھا۔ اس علاقے میں مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے 5-10 ہزار مکانوں کے لیے سیوریج لائن پہلے سے بچھا دی گئی تھی، مگر ابھی بہت کم گھر آباد ہوئے تھے۔ یہ کوئی ترقیاتی اسکیم تھی یا نئی آبادی جس میں زیادہ پلاٹ خریدے جا چکے ہوں، مگر شہر سے فاصلے اور دیگر سہولیات کی عدم دستیابی کے باعث ابھی ہر شخص کو یہاں گھر بنانے کی جلدی نہیں تھی۔ جو شہر کے وسط میں اور آبادی میں بازار کے نزدیک رہتے تھے، خواہ وہ اپنے مکان میں ہوں یا کرائے کے، انہیں اتنی دور آنے کی مجبوری نہیں تھی۔ ہاں، مجبور لوگ مکانوں کے بڑھتے ہوئے کرایوں سے گھبرا کر یا اپنا مکان اپنی زندگی میں بنانے کی خواہش کے باعث دوری کی مجبوری بھی قبول کر لیتے ہیں۔ ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ شہر پھیلتا ہے اور جو باہر کی آبادی، نیا شہر، سیٹلائٹ ٹاؤن اور مضافات ہوتے ہیں وہ بھی بالآخر شہر کا حصہ بن جاتے ہیں، مضافات اور آگے نکل جاتے ہیں۔ مجھے یاد آیا کہ گرفتار کرنے والے ہمیں ملتان روڈ پر لائے تھے اور جس مکان میں ہم کو مہمان بنایا گیا تھا وہ سڑک سے بہت کم فاصلے پر تھا۔ وہ مکان الگ ضرور تھا مگر وہاں آبادی کم نہیں تھی۔